رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ھمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا ولعلہم یرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ عز وجل وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اطہر اور مقدس ذات پر۔ ہمارا کچھ گزشتہ لیکچر سے دروس سے دفاع حدیث کے موضوع پر کچھ عنوانات چل رہے ہیں۔ رات میں بھی اسی موضوع پہ مطالعہ کر رہا تھا دفاع حدیث کے حوالے سے۔ اچانک کائنات کے خالق و مالک نے اپنی زمین کو حرکت دی، زمین پر زلزلہ بپا ہوا، تو ذہن کچھ اس طرف چلا گیا کہ آخر اس زلزلے کے آنے کی وجہ کیا ہے۔ میں یہاں کوئی سائنسدان نہیں کہ سائنس کے نقطے بیان کروں، نہ ہی کوئی دانشور ہوں کہ اس کی گتھیوں کو سلجھانے بیٹھ جاؤں۔ میں تو ایک سادہ سا طالب علم ہوں۔ میں تو یہ سوال کرتا ہوں اپنے رب سے، اپنے رب کے قرآن سے، یہ سوال کرتا ہوں اپنے پیغمبر سے، اپنے پیغمبر کے فرامین سے کہ یہ زمین کیوں ہلتی ہے، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس معاملے میں آگاہ کرتے ہیں کہ تم رستے سے ہٹتے جا رہے ہو، اپنے رستے کو چھوڑتے ہوئے جا رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ ایک بڑے زلزلے کے لیے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ ایک وقت آئے گا اس زمین کو ہلا دیا جائے گا، ایسا ہلایا جائے گا، اس پہ ایسا زلزلہ آئے گا کہ یہ زمین اپنے اندر کا سارا بوجھ، سارے خزانے، لوگوں کے جتنے گناہ اس نے اپنے اندر ریکارڈ کر رکھے ہیں، لوگوں کے جتنی کرتوتیں اپنے اندر بند کر رکھی ہیں، ان کی ویڈیوز، ان کی آڈیوز جتنی اپنے اندر اس زمین نے بند کی ہوئی ہیں، وہ اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے سارے بوجھ نکال کے باہر رکھ دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن پھر یہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، یہ لوگوں کو بتائے گی، اللہ کے سامنے گواہیاں پیش کرے گی، کون سا بندہ میری پشت کے کس حصے پر کیا گناہ کرتا تھا، کس نے کتنے ظلم کیے، کس نے کتنے لوگوں کے حق مارے، کس نے کتنے لوگوں کی عزتوں کو تار تار کیا، کس نے کتنے لوگوں کے مال کو لوٹا، کس نے کتنے خون بہائے۔ دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ پڑا رہا، کسی کو پتہ نہیں چلا، محلے کے اندر قتل ہوا، قاتل معلوم نہ ہو سکا، محلے کی بیٹی کی عزت کو تار تار کیا گیا، ایسے بدماش کا علم نہ ہو سکا، محلے کے اندر لوگوں کے مال کو لوٹا گیا، پردے پڑ گئے، چور کا پتہ نہ چل سکا، رات کی تاریکیوں میں تم نے ڈکیتیاں کی، تمہارے جرم کا پتہ نہ چل سکا، لیکن ایک وقت آئے گا، اللہ فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، وہ وقت آئے گا جب تمہارے سارے راز کھول کے رب کائنات پوری دنیا کے سامنے تمہیں ذلیل کر دیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ زمین ہلا دی جائے گی، اس پہ زلزلہ آ جائے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے سوال کیا گیا، پوچھنے والے نے پوچھا ان سے، ماں جی یہ بتاؤ
یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، زمین کیوں ہلتی ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں زلزلے آنے کی جو وجہ آپ نے بیان فرمائی. آپ فرماتی ہیں اذا استباح الزنا، جب لوگ زنا کو حلال کر لیں گے، زنا کو جائز سمجھیں گے. اللہ محفوظ فرمائے، مسجد کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے میں ان باتوں کی وضاحت نہیں کر سکتا. آج کے ماحول میں ایک مسلمان بھی بدکاری کے اندر کس قدر ملوث ہو چکا ہے، اس کو بھی الفاظ کی شکل نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، ہماری عزتوں کو محفوظ فرمائے. آج 13 فروری 2021 ہے، کل 14 فروری کا دن ہے، جس کو ایک بغیرتی کے دن کے طور پہ عالمی محبت کا نام دے کے اس دن کو منایا جائے گا. پوری دنیا کے اندر ذلت و خواری کے بدکاری کے اڈے قائم کیے جائیں گے. پاکستان کے رہنے والے مسلمان، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، وہ بھی اس کام میں ملوث ہوں گے. پھر رب کی طرف سے زلزلے کیوں نہ آئے، زمینیں کیوں نہ ہلے؟ جب زمین ہلتی ہے تب سب کی زبانوں پہ یا اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ معاف کر دے، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. لیکن اتنے وقت کے لیے جب تک زمین ہلتی رہتی ہے، جیسے زمین کی حرکت بند ہوئی، ہمارے وہی اعمال ہیں، ہماری وہی سوچیں ہیں، ہماری وہی کرتوتیں ہیں، ہمارے وہی کام ہیں. کیا بھول گئے تم 2005 کے زلزلے کو، نیرم ہوٹل کی داستانوں کو، جب وہاں سے بالکل برہنہ بے لباس لوگوں کی لاشیں بدکاریاں کرتے ہوئے جو موت کے منہ میں چلے گئے، جب ان کو وہاں سے نکالا گیا، کیا حشر تھا ان کا؟ اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے. آج بھی مسلمانوں سوچ جاؤ، ہمارے بازاروں کے اندر ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے چیزیں بکتی ہیں، ہمارے بازاروں کے اندر ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے. خریدنے والی مسلمان کی بیٹی آتی ہے، مسلمان کا بیٹا آتا ہے، بیچنے والا خود مسلمان ہے. میں اس دکاندار سے سوال کرتا ہوں جو ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے اپنی دکان کو اشیاء کے ساتھ سجا لیتا ہے، وہاں پہ لڑکیاں آتی ہیں، لڑکے آتے ہیں، خرید کے لے جاتے ہیں. اس دکاندار سے میرا سوال ہے، اگر اسی کی دکان پہ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے اپنے دوست کو گفٹ دینے کے لیے اس کی اپنی بیٹی آ جائے، بتائے وہ دکاندار اس کے دل پہ کیا حشر ہوگا؟ آج لوگوں کی بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کرنے کے لیے اپنی دکان کو سجا رہا ہے، وہ یہ کھلونے سجا رہا ہے، یہ طرح طرح کے گفٹ دے رہا ہے، لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو کمائی کر رہا ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں اذا استباح الزنا، جب لوگوں کے اندر زنا عام ہو جائے گا، بدکاری عام ہو جائے گی، تب رب کی طرف سے زلزلے آنے شروع ہو جائیں گے. اور دوسرے نمبر پہ وشارب الخمور، جب لوگ شرابیں پینا شروع کر دیں گے، پھر اللہ کی طرف سے اس زمین میں حرکت پیدا کی جائے گی، یہ زمین ہلے گی. اللہ اکبر کبیرہ. وَضَرَبُوا بِالْمَغَانِي، جب گانے کے آلات، گانے بجانے کے آلات، موسیقی کے آلات لوگوں میں عام ہو جائیں گے اور باقاعدہ طور پہ اس کا گناہ نہیں سمجھا جائے گا، اس کو تفریح کا سامان سمجھا جائے گا، سکون سمجھا جائے گا. حالانکہ سکون تو رب کائنات نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگ اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو، دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، پھر اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ. تو سیدہ بیان کرتی ہیں جب یہ 3 کام ہوں گے، اذا استباح الزنا، زنا عام ہو جائے گا، وشارب الخمور، شرابیں لوگ پینے والے عام ہو جائیں گے، وضربوا بالمغانی، گانے بجانے کے آلات لوگ استعمال کرنے لگ جائیں گے، زیادہ ہو جائیں گے. پھر ہوگا کیا؟ وغار اللہ تعالی فی السماء، اللہ کو آسمانوں پر غیرت آئے گی، آسمانوں کی بلندیوں میں رب کائنات کو غصہ آئے گا. فقال للارض، اللہ زمین سے حکم دیں گے تزلزلی بہم، ان کے ساتھ حرکت کر، ان کو ہلا ذرا، ان
ان کو جھنجھوڑ ذرا، ان کو ہلا کے رکھ ذرا۔ اللہ زمین کو حکم دیں گے فَإِن تَابُوا وَنَزَعُوا إِلَّا هَدَمَهَا عَلَيْهِمْ، اگر لوگ توبہ کر لیں گے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں گے، اللہ ان کو محفوظ فرما لے گا۔ اگر گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے، توبہ نہیں کریں گے، اللہ اس زمین کو ان کے پھاڑ کے ان کو زمین کے اندر دنسا کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے اندر آپ بیان فرماتے ہیں، میرے صحابہ ایک وقت آئے گا میری امت کے اندر خسف ہوگا، میری امت کے اندر مسخ ہوگا، زمین پھٹے گی، لوگ زمین کے اندر دھنس جائیں گے۔ ایک وقت میری امت پہ آئے گا، میری امت کے لوگوں کی شکلیں بگڑ جائیں گی، ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ کائنات کے خالق و مالک نے بنی اسرائیل کو بندر بنا دیا، بنی اسرائیل کے چہروں کو خنزیر کے بنایا، بنی اسرائیل کے چہروں کو چوہوں کی شکلیں دے دی۔ ایک وقت ان پہ بھی آیا تھا، آمینہ کے لال فرماتے ہیں میری امت پہ بھی ایسا وقت آئے گا، میری امت کے چہرے بدل جائیں گے، میری امت کے لوگوں کی شکلیں بدل جائیں گی۔ آج دیکھیے اپنی شکلوں پہ غور کیجئے، کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں غصہ نہ کیجئے، آپ کی دل آزاری میرا مقصد نہیں، آپ کو پریشان کرنا میرا مقصد نہیں، میرا مقصد تو یہ ہے راہ ہدایت کی طرف آ جائیں۔ آج اپنی چہروں کو دیکھیں، اپنے چہروں کو دیکھ کے ایک بھی مسلمان یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہے کہ میرا چہرہ محمد رسول اللہ کے چہرے جیسا نہیں، میرا چہرہ صحابہ کے چہرے جیسا نہیں۔ آج کا مسلمان اس بات پہ ذرا غور کیجئے، شکلیں بدلی ہیں، چہرے بدلے ہیں، رب کائنات کے محبوب کی پیاری بات ثابت ہو چکی ہے۔ آمینہ کے لال نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت کے چہرے بدلیں گے۔ آج امت کے لوگوں کے چہرے بدل چکے ہیں، چہرہ مسلمانوں والا نہیں، ساتھ میں ہندو کو بٹھا دو، ساتھ میں مسلمان کو بٹھا دو، صرف چہرہ دیکھ کے کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی پہچان نہیں سکے گا ان میں سے ہندو کون ہے، ان میں سے مسلمان کون ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسلمان کو اللہ نے ایک الگ شان دی ہے، ایک امتیاز دیا ہے، مسلمان اس امتیاز کو بھول گیا، اپنی شان کو بھول گیا۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں میری امت کے اندر لوگوں کے چہرے بدلیں گے، زمین پھٹے گی، لوگ زمین کے اندر دھنسیں گے۔ سوال کیا گیا اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے پوچھا، خطرہ تھا، دل کے اندر ڈر تھا کہیں ابھی یہ کام نہ ہو جائے، ہم اس کام کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سوال کر لیا آمینہ کے لال یہ بتا دیجئے یہ کب ہوگا؟ پیغمبر کائنات نے فرمایا جب میری امت کے اندر شراب پینے والے عام ہو جائیں گے، لیکن شراب کا نام شراب نہیں رکھیں گے، اس کے نام بدل دیں گے۔ جب میری امت کے اندر بدکاری عام ہو جائے گی، زناکاری عام ہو جائے گی، جب میری امت کے اندر آلات موسیقی عام ہو جائیں گے، اس وقت میری امت کے اندر رب کائنات کی طرف سے پیغام آئے گا، زمین پھٹے گی، لوگ اس میں دھنسیں گے، ان کے چہرے ان کی شکلیں بدلیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہلا رہا ہے، اللہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، اللہ ہمیں متنبہ کر رہا ہے، ہمیں خبردار کر رہا ہے۔ اللہ کے بندو آ جاؤ پلٹ کے، آج بھی میری طرف آ جاؤ۔ رات کو زلزلہ آیا، زمین ہلی، صرف آدھے منٹ کا معاملہ تھا، اور وہ بھی 90 کلومیٹر نیچے گہرائی کے اندر زمین کو ہلایا گیا تھا، لیکن انسانوں کے دل کیسے ہلے، انسانوں کی دماغ کیسے ہلے، انسانوں کے وجود کیسے ہلے، بڑی بڑی عمارتوں سے چھلانگے لگا کے باہر آئے، کسی نے اپنے بچے کو پکڑا ہوا ہے باہر کی طرف بھاگ رہا ہے، کسی نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا باہر کی طرف بھاگ رہا ہے، کسی کو اپنی پرواہ ہے، باہر میدانوں میں نکلے، پارکوں کی طرف بھاگے، چلاتے ہوئے بھاگے، لیکن کوئی بہت کم انسان ہوں گے جنہوں نے رات کو سجدہ کر کے اپنے رب کو راضی کیا ہوگا۔ اللہ ہم تو اسے معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی سرزمین میں موجود ہیں، ایک دفعہ زلزلہ آ گیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کے اوپر بیٹھ گئے، زمین کو مکہ مار کے کہنے لگے تجھے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا تجھے، کیوں ہل رہی ہو؟ جب زلزلہ ختم ہوا آپ فرمانے لگے مدینہ کے لوگوں سن لو، اگر آج کے بعد مدینے کے اندر زلزلہ آ گیا عمر مدینہ چھوڑ کے چلا جائے گا، مجھے پتا چل جائے گا کہ رب کی نافرمانی کرنے والے مدینے کے اندر بھی آ چکے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرما لے۔ آج ہمارے بازاروں کے اندر کون سا گناہ نہیں ہوتا؟ آج ہمارے بازاروں میں بے ایمانی، دھوکہ، فراڈ، ملاوٹ، لوگوں پر ظلم، لوگوں کے مال کو لوٹنا، مال باطل کے ذریعے سے کھانا، ہمارے دفتروں کے اندر رشوت کی عام خوری، ہمارے بینکوں کے اندر سودی کاروبار، ہمارے تاجر حضرات اس سودی کاروبار کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، اور یہ سودی کاروبار کرنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ سود کا 1 روپیہ پیسہ کھانے والا ایسے جیسے اپنی سگی ماں سے منہ کالا کرنے والا ہے۔ آج کتنے مسلمان اس حدیث کو سمجھتے ہیں؟ کتنے مسلمان اس زلزلے کی وجہ سے اس کام سے توبہ کرنے والے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سودی کاروبار کرنا اللہ کے خلاف، رب کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہے۔ کتنے مسلمان اس میں ملوث ہیں؟ رب کی طرف سے زلزلے نہ آئے تو پھر اور کیا ہوگا؟ اللہ والوں سوچئے ذرا، غور کیجئے۔ ہمارے بازاروں کے اندر بتائیے ذرا، یہ بازار مسلمانوں کا بازار نہیں؟ یہاں دکانیں مسلمانوں کی نہیں؟ اس مارکیٹ میں آنے والی مسلمان کی بیٹی نہیں، مسلمان کی بہن نہیں، مسلمان کی ماں نہیں؟ اس کے آنے کا انداز کیا ہے؟ اس کا لباس کیسا ہے؟ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی عورت خوشبو لگا کے گھر سے معطر ہو کے بازار کی طرف نکلتی ہے، جتنے مردوں تک اس کی خوشبو پہنچے گی ان تمام کے ساتھ زنا کرنے کا گناہ اس کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جب تک گھر واپس جا کے فرضی غسل نہیں کر لیتی اس وقت تک ناپاک رہے گی، اس کی عبادات بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور آج ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں کس قدر، کتنی بے باکی کے ساتھ، بے پردگی کے اظہار کرتے ہوئے ہمارے بازاروں میں نکلے۔ ایک بھی اللہ کا شریف بندہ ہمیں ایسا نہیں ملتا، ایک بھی دکاندار کبھی ایسا نہیں ملے گا جو کسی بیٹی سے کہہ دے، کسی بہن سے کہہ دے، اس کو اپنی بیٹی ہی سمجھ لے، اس کو اپنی بہن ہی سمجھ لے، اس سے اتنا کہہ دے، میری بیٹی، میری بہن، ذرا غیرت کے پردے میں آیا کرو، حیا کے لباس میں آیا کرو۔ ایک عورت چلی تھی، حیا کے لباس میں چلی تھی، کائنات کے خالق و مالک کو اس کا کردار اتنا پسند آیا، آسمان کے رب نے اس کے قدموں کی چال کو، اس کے قدموں سے اٹھنے والی مٹی کی دھول کو کائنات کے خالق و مالک نے اپنا قرآن بنایا۔ تمشی علی استحیاء، یہ حیا کی چال چلنے والی میرے شعیب کی بیٹی تھی جو زمین پہ چلتی تھی، آسمان پہ رب کو خوشی ہوتی تھی، اللہ خوش ہوتے تھے، آسمان پہ اللہ نے قرآن بنا کے نازل کیا۔ آج کی مسلمان بیٹی یہ کیوں حیا سے خالی ہو گئی ہے؟ مسلمان بیٹے کی نظروں سے غیرت کیوں مٹ چکی ہے؟ اس کی آنکھوں سے، اس کی نگاہوں سے یہ غیرت کہاں مر گئی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، ہم میں غیرت آ جائے، ہم میں گناہوں کی نفرت آ جائے، ہم میں نیکی کی محبت آ جائے۔ یہ زمینیں ہلتی رہتی ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے گناہ ایسے ہیں، ہمارے گناہوں کا بوجھ ہے۔ اللہ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں، ہمیں روکنا چاہتے ہیں۔ میں اتنی بڑی زمین کو ہلا سکتا ہوں، تمہارے دلوں میں حرکت پیدا کر سکتا ہوں، تمہاری دھڑکن کو تیز کر سکتا ہوں، بند کمروں کے اندر بیٹھے تمہیں باہر نکال سکتا ہوں۔ ایک وہ وقت بھی آنے والا ہے، ان یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے کائنات کے لوگوں، اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے رب سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ ایک وقت آنے والا ہے جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، وہ زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہوگا، اتنا بڑا زلزلہ ہوگا ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، لوگ بے ہوش نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم دیکھو گے لوگ مدہوشی کے عالم میں ہوں گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن بے ہوش نہیں ہوں گے۔ اس وقت اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا، رب کی پکڑ اتنی سخت ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے محفوظ فرمائے جس دن ہمارے راز کھول دیے جائیں گے، ہمارے گناہ لوگوں کے سامنے کر دیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آج تو پردے میں پڑے ہوئے ہیں، آج رب سے توبہ کر لو، آج اللہ سے معافی مانگ لو، آج رب کے سامنے جھک جاؤ۔ کیا پتا کس کے گناہ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ میں آخری بات کرتا ہوں، آپ نے اکثر سنا ہوگا، اگرچہ اس روایت پہ علماء نے کلام بھی کیا ہے، لیکن ایک سبق کی بات دینا چاہتا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام
اپنی قوم کو ساتھ لے کے نکلے، رب سے بارش مانگنے کے لیے آئے تھے، اللہ سے سوال کیا تھا اللہ بارش عطا فرما دے، رب کی طرف سے جواب آیا موسیٰ جن بندوں کو تو لے کے آیا ہے ان میں ایک بندہ ایسا ہے جس کے ساتھ میں رب ناراض ہوں، میرا ایمان کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے، میرا تصور اس بات کا اظہار کرتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر اعلان کیا ہوگا میری قوم والو تمہارے اندر ایک بندہ ایسا ہے جس سے اللہ ناراض ہے، جب تک اٹھ کے نہیں جائے گا اس وقت تک اللہ بارش نہیں دے گا۔ اس وقت ہر بندے نے اپنے دل میں تصور کیا ہوگا میرے گناہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہے، دوسرے نے سوچا ہوگا میرا رب مجھ سے ناراض ہے، تیسرے نے سوچا ہوگا میرا رب مجھ سے ناراض ہے، ایک ایک نے سوچا ہوگا، ایک ایک نے تصور کیا ہوگا، ایک ایک نے رب سے معافی مانگی ہوگی، ایک ایک اپنے گناہوں پہ رویا ہوگا، ایک ایک نے رب کو منایا ہوگا۔ سب کو پتا ہوگا کہ رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو۔ آج دنیا کا ہر بندہ سمجھتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہے، اس سے ناراض ہے، میں وہ سمجھتا ہے اللہ اس سے ناراض ہے، وہ سمجھتا ہے اللہ اس سے ناراض ہے۔ ہمارے اندر یہ حالت ہے، ہم یہ سمجھنے کے لیے یہ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ ہر بندہ اس بات کا تصور کرے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ ہر بندہ یہ سوچے کہ رات کا زلزلہ میری وجہ سے آیا ہے، دوسرا سوچے یہ زلزلہ میری وجہ سے آیا ہے، تیسرا سوچے یہ میری وجہ سے آیا ہے۔ جب ہر مسلمان یہ سوچے گا پھر رب سے معافی مانگے گا، اللہ کے سامنے جھکے گا، سجدے میں جائے گا، گڑ گڑائے گا، روئے گا۔ کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کائنات کا رب اس زمین کو پاک کر کے اس زمین کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا، پھر زمین ہلے گی نہیں، پھر مسلمان سکون کی زندگی بسر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں سکون کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہم لا تہلکنا بعذابک ولا تقتلنا بغضبک وعافنا قبل ذلک۔ اللہ ہمیں اپنے غضب کے ساتھ ہلاک نہ کر دینا، اللہ ہمیں ہلاک اپنے غصے کے ساتھ ہمیں قتل نہ کر دینا، اے اللہ ہمیں اس سے پہلے معاف کر دینا، عافیت عطا فرما دینا۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ ہم تو اسے تقوی کا سوال کرتے ہیں، پرہیزگاری کا سوال کرتے ہیں، پاک دامنی کا سوال کرتے ہیں، ہدایت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ ہم تو اسے حسن اخلاق کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تو اسے ان اعمال کا سوال کرتے ہیں جن اعمال کو تو پسند کرتا ہے۔ انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک۔ اللہ میں ایسا عمل کرنے کی توفیق دے دے جس کو تو پسند کرتا ہے، ان بندوں میں شامل فرما لے جن کو تو پسند کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے دے جن اعمال کی وجہ سے تو اپنی قربت عطا کرتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔